السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. برادران محترم اور برات، میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارا چوتھا سیرت سیشن ہے اللہ کے فضل و کرم سے. پچھلے سیشن کے اندر تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے مبارک ذکر کو کس طرح عظمت عطا فرمائی اور آپ کی شان کس طرح اہتمام سے زمین و آسمان پر بیان ہو رہی تھی، اس کو بیان کیا گیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے عالم ارواح کے اندر وعدہ لیا گیا کہ اگر تمہارے دور نبوت میں میرے آخری پیغمبر تشریف لائیں تو تمہاری نبوت ختم، پھر تم ان کے امتی کی حیثیت سے ان پہ ایمان لاؤ گے. اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر مفصل ذکر آپ کی آمد سے قبل، یہ بھی آپ نے پڑھا. تیسرے نمبر پر آپ نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ محمد کون ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے جب آپ نے میری تقلید فرمائی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ الہ العالمین آپ کے عرش کے جو قوائم ہیں، ستون، ہر ستون کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کائنات کی برگزیدہ ترین ہستی ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی آپ کے مبارک نام کے ساتھ ملا ہوا ہے. آج ہم اس سے آگے پڑھ رہے ہیں، لیکن ولادت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کے طور پر مکہ کو منتخب فرمایا. ایک تو اس کے بارے میں پڑھیں گے اور دوسرا خاندان نبوت کے بارے میں. آپ علیہ السلام کے آبا و اجداد، خاندان کے کتنا نسب والا عظمت والا خاندان تھا. تیسرے نمبر پر اختصار سے ذکر ہوگا آپ علیہ السلام کا جب حضور اپنی ماں حضرت آمنہ کے شفا میں مبارک میں آ گئے تو اس وقت کیا کیا مبشرات ملی لوگوں کو. آپ علیہ السلام کی آمد کا لوگوں کو معلوم ہوا. ابھی دنیا میں نہیں آئے، صرف شفا میں مادر میں آئے. یہ تین باتیں آج پڑھیں گے. مکہ میں اس لیے آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی کہ اس وقت کی دو سپر پاور طاقتیں، ایک روم اور ایک فارس، یعنی آدھی دنیا روم کے پاس تھی جس کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا، کیسر کے نام سے یاد کیا جاتا، جو بادشاہ بھی آتا تھا کیسر. اور آدھی دنیا پر تسلط تھا فارس کا، فارس جس کے بادشاہ کو کسرا کا ٹائٹل دیا جاتا تھا، کیسر روم، کسرا ایران. اب یہ اتفاق کہیں یا ایک تکوینی نظم کہیں اللہ کا کہ مکہ اور مدینہ کا جو خطہ تھا یہ نہ تو روم کے تسلط میں آتا تھا نہ ہی فارس کے تسلط میں آتا تھا. یعنی آدھی دنیا روم کے پاس تھی اور آدھی دنیا تقریباً فارس کے پاس. مکہ اور مدینہ یہ بالکل آزاد علاقہ، نہ یہاں کیسر کی چلتی تھی یعنی روم کے بادشاہ کی، نہ یہاں کسرا ایران کے بادشاہ کی چلتی تھی. بالکل آزاد علاقہ، آزاد خطہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویمی طور پر ایسے مقام کو منتخب فرمایا کہ جو بالکل آزاد ہو اور وہاں نبی آ کر یہ دونوں طاقتوں کو زیر کر دے. اور آپ نے دیکھا سیرت کی کتابوں میں پڑھا، تھوڑے ہی عرصے میں کیسر بھی اور کسرا دونوں کا تسلط ختم ہو گیا، روم اور فارس پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا. ایک اور حکمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے ایسے مقام کو منتخب فرمایا
کہ جہاں کعبۃ اللہ تھا، جہاں پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، اور یہ کعبۃ اللہ بیت اللہ شریف یہ پوری دنیا کا سینٹرل پوائنٹ ہے، یعنی وسط میں ہے، پوری دنیا کے وسط میں۔ تو ایک نبی کو بھی، آخری نبی کو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ پر مبعوث کیا گیا کہ جو بالکل وقت میں آتی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا دائرہ نبوت پوری کائنات کی، پورا عالم، اور آپ علیہ السلام نے پوری کائنات کے اندر دعوت کے نظام کو چلانا تھا، دعوت کے پیغام کو پہنچانا تھا، اس لیے بالکل وقت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ولادت ہوئی، اور ایسا مقام آپ علیہ السلام کو دیا گیا کہ حضور یہاں رہ کر پوری دنیا سے آئے ہوئے حجاج کرام سے بھی محو گفتگو ہو سکیں، ان کو دعوت بھی پہنچا سکیں۔ پھر ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کے تمام راستے آسان کر دیے حضور کے لیے۔ اگر دنیا کے کسی ایک کونے میں ہوتے تو پھر یہ سارا کا سارا علاقہ ظاہر ہے پھر اتنی آسانی نہ ہوتی جتنی آسانی اسباب کے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دی کہ بالکل وقت کے اندر مکہ کے اندر آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب یہ جگہ بھی بڑی عظیم، جگہ کے انتخاب بھی بڑے حسن و جمال کے ساتھ ہوا، اور جس خاندان کا انتخاب کیا گیا، خاندان قریش، وہ بھی بے مثال تھا۔ یہ اتفاقی طور پہ حضور کی پیدائش خاندان قریش میں نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویری طور پر اہتمام فرمایا، خاندان بھی ایسا منتخب فرمایا کہ حضور کی وجہ سے اس کو شرف ملا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانہ واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش واصطفانی من بنی ہاشم وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدم وَلَا فَخْرَ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ یعنی کنانہ کا جو قبیلہ تھا، اللہ نے اس کو منتخب فرمایا۔ اولاد اسماعیل میں کتنے قبیلے ہوں گے ہمیں تو نہیں معلوم، کتنے قبیلے ہوں گے، کتنی شاخیں ہوں گی اولاد اسماعیل کے اندر۔ اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کا انتخاب فرمایا۔ بنو کنانہ کی پھر کئی شاخیں تھی، کئی خاندان اس کے اندر آتے تھے، اللہ نے اس میں بنو قریش کا انتخاب فرمایا۔ پھر حضور فرماتے ہیں اس بنو قریش میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھانٹی کی، بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا، اور پھر بنو ہاشم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا انتخاب فرمایا بطور آخری نبی کے۔ پھر آگے حضور نے فرمایا وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدم، میں اولاد آدم پوری انسانیت کا سردار ہوں، وَلَا فَخْرَ، لیکن مجھے کوئی فخر اور تکبر نہیں۔ یعنی آخری جملہ حضور پہ جو جستا ہے نا کہ حضور فخر کریں کہ میں خاتم النبیون ہوں، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، میں فخر کائنات ہوں، میں تمام انبیاء کا سردار ہوں، وجہ کائنات ہوں، حضور تو فخر کر سکتے ہیں نا۔ لیکن مجھے اور آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو بھی نعمت ملے اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اس نعمت کے حصول کے بعد انسان کو اترانا نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس تھوڑا سا کوئی منصب آتا ہے، تھوڑا عہدہ آتا ہے، کاروبار چھوٹا بہت مل جاتا ہے، اچھا چلنے لگتا ہے، یا خاندان اچھا ہوتا ہے تو ہم کتنا اتراتے ہیں، میں قریشی خاندان سے ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں سید ہوں، یعنی بڑے فخر سے بتلاتے ہیں میرا کاروبار بہت پھیل گیا ہے، بڑا ہم نے نام کما لیا ہے، اور بڑی محنت کی ہے، بڑی تگڑ کی ہے، آج ہم برانڈ بن چکے ہیں، یعنی کتنا اتراتے ہیں۔ حضور نے فرمایا والا فخر، یعنی حضور جن کی وجود کی وجہ سے مجھے اور آپ کو وجود ملا، جن کی وجہ سے پوری کائنات کو یہ رونق ملی، وہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر، لیکن اس بات پہ میں فخر نہیں کرتا۔ اس حدیث کے اندر بھی میرا اور آپ کے لیے سبق ہے۔ یہ جو خاندان کا انتخاب ہوا، اس خوبصورت طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ میں سے قریش میں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو منتخب فرمایا؟ بنو ہاشم کو، اور پھر بنو ہاشم کے اندر آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ جو انتخاب تھا نا، ہر طرح سے چھانٹی ہوئی۔ میں اور آپ جب کوئی فروٹ لینے جاتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح آم لے رہے ہیں یا سیب لے رہے ہیں، تو جب یہاں ہمیں موقع ملتا ہے اٹھانے کا، ریڈی والے کو خیر موقع دیتے نہیں ہیں، کسی آپ اچھے اسٹور میں چلے جائیں نا، آپ رینگو چلے گئے تو وہاں آپ کو اختیار ہوتا ہے اپنی مرضی سے اٹھائیں، تو آپ دیکھیں کہ انتخاب کس طرح ہو رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی فروٹ ہم اٹھا رہے ہوتے ہیں نا، اٹھا کے دیکھتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ اس کو رکھیں یا نہ رکھیں شاپر میں، یعنی حسن انتخاب ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا انتخاب ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ تو میں اور آپ سلیکشن کرتے ہیں نا ایک فروٹ کی، جب اللہ سلیکشن کر رہے ہوں گے
اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرور دو عالم شافی محشر ساقی کوثر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری انسانیت کے اندر سے اللہ نے جب ان کا انتخاب کرنا تھا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس انتخاب کے اندر اللہ نے کن کن چیزوں کو دیکھا اور چھانٹی کی. تھوڑا سا اشارہ آپ علیہ السلام نے جو دیا اپنے خاندان کے شرف کا، وہ پوری کائنات کے اندر کوئی بندہ اپنی 3-4 نسلوں کے اندر بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. اب سنیے حضور نے کیا فرمایا، کتنی بڑی بات حضور نے ارشاد فرمائی. یعنی ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے پردادے یا اس سے بڑے تک یہ دعویٰ کرے کہ میں اس چیز کا دعویٰ کرتا ہوں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت اسماعیل تک، پھر حضرت اسماعیل سے لے کر میرے والد حضرت عبداللہ تک، یہ اس پوری لڑی کے اندر ہمارے خاندان کے اندر، یعنی یہاں سے حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم، اس پوری لڑی کے اندر جتنی بھی خواتین بیوی بن کے آئی، حضور نے فرمایا ان میں سے کوئی ایک عورت بھی ایسی نہیں تھی کہ جس نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہو. یہ دعویٰ اپنے سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کتنی عورتیں آئی ہوں گی. آپ علیہ السلام کی جو ہے نا والدہ محترمہ ہیں، پھر آپ علیہ السلام کی نانی ہیں، پرنانی ہیں، چلتے جائیے. حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی تک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمام کی تمام جو عورتیں اس لڑی کے اندر آئی ہیں، جس لڑی میں سے مجھ محمد کو منتخب کیا گیا، حضور نے فرمایا کہ صرف عورتیں نہیں بلکہ مرد بھی، اسلام طاہرات و ارحام طاہرات، جتنے مرد بحیثیت شوہر آئے تمام کی پشتیں پاک تھی، اور جتنی عورتیں بحیثیت بیوی کے بحیثیت ماں کے آئیں تمام کے رحم پاکیزہ تھے. ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ بہت بڑی بات ہے. اس طرح انتخاب کیا گیا. اچھا، کسی بھی نبی کے آباء و اجداد کے اندر کفر تو آ سکتا ہے، کفر، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے، لیکن بدکاری نہیں آ سکتی. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے، بدکاری نہیں آ سکتی. جہاں تک آپ علیہ السلام کے جو والدین حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ، ان کے ایمان کا مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے. یہ بات آگی تو یہ بھی ذہن نشین کر لیجیے. وہ مومن تھے یا نہیں تھے؟ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ، پھر اسی طرح حضرت عبد المطلب اور ہاشم بھی ہو گئے. اس کے بارے میں مسئلہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ ایک بات تو کیونکہ آپ علیہ السلام پیدا ہی ہوئے یا پیدا ہو گئے ہیں، ابھی ان کو نبوت نہیں ملی، ان کی وفات ہو گئی ہے سب کی، اور اکثر لوگوں کی تو ولادت سے قبل وفات ہو گئی. ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ملت ابراہیمی پر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، اس لیے یہ مومن تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں آئے جس زمانے کو فطرت کا زمانہ کہا جاتا ہے. آپ علیہ السلام کے والد ہوں، والدہ ہوں، دادا ہوں، پردادا ہوں، اوپر چلتے جائیں، یہ اس زمانے میں آئے کہ جس کو فطرت کا زمانہ اس زمانے کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی پیغمبر نہیں ہوتا، کسی پیغمبر کی تعلیمات نہیں ہوتی. حضور سے پہلے تو حضرت عیسیٰ تھے، جب وہ اٹھ گئے آسمانوں پہ تو اب ان کی شریعت تو باقی نہیں رہی تھی، اب وہ تعلیمات تھی بھی نہیں لوگوں کے پاس. اس فطرت کے زمانے کے اندر حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وحی کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے، کوئی پیغمبر اور نبی موجود نہیں ہوتا. یہ تو میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ حضور کے جانے کے بعد بھی حضور کی ختم نبوت کے صدقے حضور کا دین آج بھی اپنی تمام تر جوبن پہ موجود ہے. یہ ختم نبوت کر سکتا ہے، ورنہ نبیوں کے جانے کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا تھا. اب جب تک اگلا نبی نہیں آتا تھا تو یہ جو گیپ ہوتا تھا اس کو کہتے ہیں فطرت کا زمانہ. فطرت، اس کے اندر حکم یہ ہوتا ہے کہ اس فطرت کے زمانے میں جو شخص صریح شرک سے بچتا رہے، صریح شرک سے، بت پرستی سے، باقی وہ اگر کچھ چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، وہ اللہ کے ہاں نجات پا جائے گا فطرت کے زمانے. تو دوم یہ مسئلہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے جتنے آباء و اجداد آئے تقریباً یہ فطرت کے زمانے میں آئے. اور اصل بات یہ ہے، ہاں تیسری بات یہ ہے بعض احادیث سے، اور وہ احادیث بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو حضور علیہ السلام کے نبی بننے کے بعد آپ علیہ السلام کے جتنے آباء و اجداد تھے نا، ان کو قبر کے اندر زندگی دے دی گئی تھوڑی دیر کے لیے، انہیں زندہ اٹھا دیا گیا اور زندگی دے دی گئی. اتنی دیر ان کو مہلت ملی کہ اٹھ کر
انہوں نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی قبر میں ان کو زندگی ملی آبا و اجداد کو، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر انہوں نے جو ہے کیا تصدیق کی اور ایمان لے آئے. یہ تینوں باتیں موجود ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف والدین نہیں بلکہ آبا و اجداد میں چاہے عبد المطلب ہوں ہاشم ہوں، کسی کے بارے میں ہمیں کوئی ایسا جملہ نہیں استعمال کرنا چاہیے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل آزاری ہو. سکوت اختیار کرنا چاہیے. ان کا جو بھی ایمان تھا، جس ملت پہ تھے، یہ ہمارا کوئی اعتقادی مسئلہ نہیں ہے اہل سنت والجماعت کا. اس بارے میں سکوت ہی بہتر ہے. اس بارے میں ہاں جن چچاؤں کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر صراحتاً آ گیا ہے کہ وہ جہنمی ہے، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا ہیں ابو لہب، ان کے بارے میں قرآن مجید میں واضح اعلان ہے دوستو، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو گئے اور اس کی بیوی بھی تباہ و برباد ہو گئی کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے والے تھے. ان کے بارے میں پھر ہم صراحتاً کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملعون ہیں. باقی جو پورا خاندان نبوت ہے جن کے بارے میں صحیح حقیقت ہمیں معلوم نہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کے بارے میں ہم کوئی ایسی گفتگو نہ کریں کہ جو متنازع گفتگو ہو، بلکہ جب بھی ان کا نام لیں بڑے ادب و احترام کے ساتھ، کیونکہ ان کی نسبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیجیے. اچھا، یہ جو خاندان نبوت ہے جس کی ایک تو میں نے جھلک آپ کو بتلا دی کہ اس کا انتخاب کیسے ہوا. اس انتخاب کے اندر سب سے بڑی بات یہ سامنے رکھی گئی کہ اس پوری لڑی کے اندر کسی قسم کی کوئی بدکاری نہ ہو. دوسرا، ہم اگر قریب سے بھی لے لیں تو 3-4 افراد کا ذکر کر لیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کتنے صفات کا حامل یہ خاندان تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنو قریش میں آئے، اور یہ جو قریش ہے یہ دراصل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آپ نسب نامہ پڑھیں گے، اس نسب نامے کے اندر درمیان میں ایک نام آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد میں ہے فہر بن مالک. فہر کا نام قریش پڑ گیا تھا. فہر کا جو لقب تھا وہ کیا تھا؟ قریش. اسی وجہ سے اس خاندان کو قریش کہا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب نامہ ہے آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، ادنان تک یہ مستند ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. یہاں تک تو مستند ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک بیان فرمایا کرتے تھے، آگے سکوت تھا یہاں تک عدنان تک. اس کے اندر درمیان میں کیا آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر. یہ جو فہر ہیں، فہر کا نام قریش پڑ گیا تھا لقب. قریش اس لیے پڑا تھا کہ قریش کہتے ہیں سمندر کے اندر ایک جانور ہے اور بڑا طاقتور جانور ہے، وہ سمندر کے تمام جانوروں پہ غالب رہتا ہے، کھا بھی جاتا ہے انہیں، مچھلی کا شکار کرتا ہے، سب سمندر کی مخلوق ہے. یعنی سمندر کے اندر سب سے زیادہ طاقتور جو جانور ہے وہ قریش، اس کا نام قریش، عربی کے اندر اس کو قریش کہا جاتا ہے. یہ جو فہر تھے، فہر ابن مالک، حضور کے جد امجد میں اس وقت پورے قبائل عرب کے اندر بڑی طاقت تھی ان کے پاس، بڑی وجاہت اللہ نے دی تھی، بڑی ایک حشمت دی تھی اور بڑی شوقت تھی ان کے پاس، بڑی عظمت کے ساتھ رہتے تھے اور طاقت والے تھے. تمام کے تمام عرب کے قبائل وہ ان کے سامنے فرما بردار رہتے تھے. جو حکم فہر کا ہوتا تھا سارے اس کے سامنے سرنڈر کرتے تھے. اس وجہ سے ان کا نام قریش پڑ گیا. گویا کہ جیسے سمندر کے اندر قریش کا جو جانور ہے، قریش جس جانور کا نام ہے، اس کو جس طرح پوری سمندری مخلوق کے اندر غلبہ حاصل ہوتا ہے اس کی طاقت اور قوت کی بنیاد پر، اسی طرح فہر کو بھی یہی طاقت اور قوت کی بنیاد پہ پورے قبائل عرب کے اندر غلبہ تھا، شجاعت بہادری کی وجہ سے. ان سے آپ نیچے آئیے. یہ جو ہاشم ہیں، ہاشم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا، ان کے آپ تھوڑے اوصاف پڑھ لیتے ہیں. ہاشم کے، عبد المطلب کے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم. جو حضرت ہاشم تھے ان کا اصل نام تھا عمر. عمر ان کا اصل نام تھا. ہاشم کہتے ہیں روٹی کے ٹکڑے کر کر کے لوگوں کو کھلانے والا، یا چوری بنانے والا، شریف بنانے والا. ان کا دسترخوان بڑا وسیع ہوتا تھا. پورے عرب سے جب لوگ آتے تھے تو ہاشم کے پاس آتے تھے، ان کے دسترخوان پہ مستفید ہوتے تھے. یہ ان کو کھانا کھلاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے ان کو، اور بغیر کسی مفاد کے، دنیاوی نہ کسی قسم کے انتخابات ہوتے تھے، نہ الیکشن، نہ ووٹ، کسی قسم کا، بس ایک فیاضی کی ثقافت تھی. ایک سال ایسے ہوا کہ قحط پڑ گیا عرب کے اندر، بارشیں نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہاں غلہ بالکل نہ ہو سکا. لوگ گندم کے لیے ترسنے لگے، اور اتفاق سے یہ موسم بھی حج کا موسم تھا. حج پہ لوگ آتے تھے اطراف عالم سے، اکناف عالم سے. تو اب ان کو پریشانی پڑی کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور پھر یہ جو لوگ آئیں گے حج کے لیے ان کی مہمان نوازی کیسے کریں گے؟
تو ان ہاشم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ گئے ملک شام پہ سفر پہ تھے، ان کو معلوم ہوا کہ قحط آیا ہے، تو وہاں سے روٹیاں لے کے آئے، خشک روٹیاں ملک شام سے بڑی مقدار میں لے کے آئے. پھر یہاں مکہ میں جب واپس آئے تو یہاں آ کر خشک روٹیوں کو بھگو کر ان کو چورا چورا کر کے اونٹوں کا سالن بنا کے اس شوربے کے اندر شریک بنا کر تمام حجاج کرام کی اس سال نے خدمت کی تھی. تمام حجاج کرام یا علیہ السلام کے پردادا کے اوصاف ہیں، سخاوت و فیاضی کا یہ عالم ہے. ان کے بیٹے پھر حضرت عبد المطلب تھے اور بڑے خوبصورت تھے حضرت عبد المطلب جو علیہ السلام کے دادا تھے. یہ بیک وقت یعنی خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے. سارا خانہ کعبہ کی تولیت کا نظام ان کے پاس، خانہ کعبہ کا جتنا بھی نظم تھا وہ حضرت عبد المطلب کے پاس تھا. پھر بڑے فیاض تھے، بڑے سخی تھے. ان کا ایک لقب مطعم الطعیم، یعنی یہ مثالیں آج کے زمانے میں کم از کم ہم پیش نہیں کر سکتے. بڑے بھلے سے جتنے بڑے سخی ہوں، آج کے زمانے میں تو لوگ دکھلاوے کے لیے بھی سخاوت کرتے ہیں، لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ سخاوت نہیں ہوگی. حضرت عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے خاندان پر صرف انسانوں کی مہمان نوازی نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک خاص حصہ پرندوں کے لیے وقف کرتے تھے. دسترخوان جس طرح یہاں انسانوں کا لگا ہوتا تھا، ساتھ ایک بڑی مقدار کے اندر وہ ایک غلہ اور جس طرح بھی جو پرندوں کی خوراک ہوتی ہے بڑی خوراک پھیلا دیتے تھے. وہاں بڑی مقدار کے اندر پرندے آ کے مستفید ہوتے تھے، اس لیے ان کو مطعم الطعیم، پرندوں کو کھلانے والا بھی کہا جاتا ہے. یا علیہ السلام کی جد امجد حضرت عبد المطلب ہیں. اور ایسے زہد و تقوی والے، عبادت والے کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ زیادہ تر وقت غار حرا کے اندر چلے جاتے تھے اور وہاں عبادت کرتے تھے، خلوت میں عبادت. اور اس درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عبادت اور ایک ولایت کا مقام دیا تھا کہ مکہ والوں پہ جب کوئی آفت آتی تھی تو مکہ والے حضرت عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑی پہ چڑھ جاتے تھے، چوٹی پہ چڑھ جاتے تھے، وہاں جا کر گر گڑا کر دعا مانگتے تھے اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا وسیلہ پیش کرتے تھے اللہ کی بارگاہ کے اندر، تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی. یعنی آپ علیہ السلام کی شان ہے یہ ساری کہ حضور کے دادا کو یہ شرف مل رہا ہے. کس کی وجہ سے مل رہا ہے؟ کہ ان کی جو ہے نا ذریت کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونی ہے، ولادت ہونی ہے. اور ان کے ماتھے کے اوپر ایسا نور نبوت تھا کہ جب کوئی بندہ ان کو دیکھتا تھا تو اپنی آنکھیں ان کے ماتھے کے اوپر نہیں ڈال سکتا تھا، ایسا اثر ہوتا تھا. نور نبوت حضرت عبد المطلب کی پیشانی کے اندر جگمگاتا تھا، نور نبوت. اب جب آپ ایک سیڑھی اور آگے آئیے، آپ علیہ السلام کے جو والد محترم ہیں، والد بزرگوار حضرت عبداللہ، پھر ان کے کیا کہنے ہوں گے کمالات میں، اوصاف میں. سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے، ان میں ایک عبداللہ، حضرت عبداللہ، اور تمام بیٹوں کے اندر سب سے نرالے اوصاف، کمالات والے. یعنی حضرت عبداللہ کی جب پیدائش ہوئی، جب وہ جوانی کے اندر انہوں نے قدم رکھا، پورے عرب کے اندر حضرت عبداللہ جیسا کوئی شخص کمالات میں، اوصاف میں، اخلاق میں، کردار میں، عفت میں، پاکدامنی میں کوئی مثال نہیں تھی حضرت عبداللہ کی. اور آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ میں اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے تو میں ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا. اس وقت ان کے بیٹے نہیں تھے اتنے، اور عرب کے اندر یہ بڑی ایک شان و شوکت سمجھی جاتی تھی، ایک طاقت سمجھی جاتی تھی کہ باپ باہر نکلے، گھر سے باہر نکلے تو اس کے ساتھ 10-12 بیٹے ہوں. ایک اس کو بڑا فخر سمجھا جاتا تھا. آج کل تو پھر بچے دو ہی اچھے والا نظام چل رہا ہے ہماری دنیا میں. اس وقت شرف سمجھا جاتا تھا، اور حقیقت میں آج بھی شرف ہے اگر کوئی شخص اس کو سمجھے. صحیح معنوں میں اگر اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، صحیح معنوں میں ان کی پرورش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، رزق کا انتظام اللہ نے کرنا ہے. لیکن اگر یہ ان کو توجہ دے پا رہا ہے، صحیح معنوں میں تربیت کرتا ہے نا، آج بھی اولاد قابل فخر ہے، آج بھی اولاد قابل فخر ہے. تو منت مانی حضرت عبد المطلب نے کہ اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے تو ان میں سے میں ایک کو ذبح کر دوں گا اللہ کے راستے میں. اب اتفاق سے 10 ہو گئے بلکہ 11 ہو گئے. تو اب کس بیٹے کو ذبح کیا جائے؟ ہر بیٹے کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے. سب سے زیادہ اٹیچمنٹ حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کے ساتھ تھی. اب یہ اتفاق ہوا کہ ہم پورا ڈال لیتے ہیں، پورے کے اندر جس کا نام نکل آئے گا تو اسی کو ذبح کر دیں گے، ظاہر منت تو پوری کرنی ہے. پہلی مرتبہ پورا ڈالا تو نام نکلا حضرت عبداللہ کا، دوسری مرتبہ ڈالا پھر بھی نام نکلا حضرت عبداللہ کا، تیسری مرتبہ ڈالا پھر بھی نام نکلا حضرت عبداللہ کا. اب عبد المطلب کی یہ خواہش ہے کہ کاش کسی اور کا نام نکل آئے، بیٹے کو ہی ذبح کرنا ہے تو اس کے ساتھ کیونکہ میرا تعلق بہت زیادہ ہے، محبت زیادہ ہے، شغف زیادہ ہے، تو کسی طرح یہ بچ جائے. اب جب 3 مرتبہ پورا ان کے نام پہ ڈالا تو اب مجبور ہو گیا اب ان کو ذبح کرنا ہے.
نہ چاہتے ہوئے ذبح کرنے کی تیاری کرنے لگے تو قریش والے سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے اس بچے کو اللہ نے کیا شرط دیا ہے؟ اس کا پورے کے پورے قبائل عرب کے اندر ایک بڑا جو ہے نا وہ ہے، قبائل عرب کے اندر اس کی عظمت ہے، شان اور رفعت ہے، تم اس بیٹے کو ذبح کر رہے ہو۔ عبد المطلب کہنے لگے پھر میں کیا کروں، میں نے تو منت مان لی ہے، اب اللہ کے ساتھ میں نے ایک بات کی ہے، اسے مکر تو نہیں سکتا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ کاہن ہے ایک، اس وقت لوگ کاہنوں کے پاس جاتے تھے، اس سے جا کے مشورہ کر لیتے ہیں کہ کس طرح بچاؤ ہو سکتا ہے۔ کاہن کے پاس گیا کہ آپ بتائیے اس مشکل سے ہم کیسے نکلیں؟ تو اس کاہن نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک آدمی قتل ہو جائے تو اس کی دیت کیا ہوتی ہے، اس کی دیت کتنی ہوتی ہے؟ تو عبد المطلب کہنے لگے کہ 10 اونٹ دیت ہوتی ہے، قاتل کو ادا کرنی ہوتی ہے مقتول کی دیت میں۔ تو وہ کہنے لگا اس طرح کرو کہ 2 پورے ڈالو، 2 پرچیاں، اس وقت پرچیاں تھیں، لکڑیاں تھیں، جس پہ لکھتے تھے جو بھی رواج تھا، 2 پرچیاں ڈالو، ایک پہ نام لکھو عبداللہ کا اور ایک پہ نام لکھو 10 اونٹوں کا، کہ 10 اونٹ اگر نکل آتے ہیں 10 اونٹ تو بات ختم، بس 10 اونٹ دیت میں دے دو، جان بخشی ہو گئی، عبداللہ کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر نام نکل آتے عبداللہ کا، پھر دوسرے 10، پھر نام نکل آتے عبداللہ کا، پھر تیسرے 10، اس طرح کرو جہاں تک جا کے جب تک کہ اونٹوں کا نام اونٹ نہیں آتے اس وقت تک پھر جو ہے نا کیا ہے تمہاری جان بخشی نہیں ہو سکتی۔ ڈالتے گئے، ایک مرتبہ ڈالا عبداللہ کا نام نکلا، دوسری مرتبہ ڈالا عبداللہ کا نام، تیسری مرتبہ، یہاں تک کہ جب 10ویں مرتبہ پہ پہنچے تو اب جا کے نام نکلا اونٹوں کا۔ 100 اونٹ ہو چکے تھے، 100 اونٹ۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی محبت میں اس کی جان بچانے کے لیے حضرت عبداللہ کے فدیے میں 100 اونٹ قربان کیے، ذبح کیے اللہ کے راستے میں۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے انا بنو ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی میرے والد نے حضرت عبداللہ کو بھی ذبح کیا جانے لگا تھا، اور میرے والد جد امجد میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ذبیح اللہ تھے، تو ان کے بارے میں بھی حکم یہ تھا کہ ان کو ذبح کرو، بہرحال اللہ نے دونوں کو ذبح ہونے سے بچا لیا۔ حضرت عبداللہ شرف کے اندر، اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں بے مثال تھے، اور نور نبوت جو حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں تھا وہ کئی گنا بڑھ کر حضرت عبداللہ کی پیشانی کے اندر جگمگاتا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ سفر میں ہیں، مکہ سے باہر سفر میں ہیں، ایک کنویں پہ رکے ہیں پانی پینے کے لیے۔ وہاں اس وقت رواج تھا کہ خواتین بھی آ کے کنویں سے پانی بھرتی تھیں، اور اس وقت خواتین جمع تھی کہ ایک خوبصورت حسین و جمیل کنواری لڑکی نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد مجبور ہو کے آئی، پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگے میں عبداللہ۔ پہچان گئے، عبد المطلب کے بیٹے ہو جن کا ہمارے ہاں تذکرہ ہوتا رہتا ہے، عبد المطلب کے بیٹے؟ کہنے لگے جی۔ کہنے لگے ایک مہربانی تو کر دو، اپنے والد عبد المطلب کو کہنا کہ وہ آ کر ہمارے والدین کو مل جائیں، ملاقات کر لیں، مقصد یہ تھا کہ کسی طرح ہمارا نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے۔ حضرت آمنہ سے پہلے شادی ہو چکی ہے آپ علیہ السلام کی، ابھی ہوئی ہے۔ واپسی جب سفر سے واپسی ہوئی تو حضرت عبداللہ نے حضرت عبد المطلب کو بتایا کہ راستے میں یہ واقعہ پیش آیا، لڑکی کی علامات بھی بتلائی، اس کے قبیلے کا بھی بتایا۔ عبد المطلب کہنے لگے تم تو بڑے خوش قسمت ہو، یہ تو وہ حسین و جمیل لڑکی ہے کہ صرف حسین و جمیل نہیں بلکہ کردار میں، اخلاق میں بھی بڑی اعلیٰ ہے، اور اس کی خاطر تو بڑے بڑے قبائل کے جو سردار تھے انہوں نے اس سے مانگے ہیں اور بھرپور زور لگایا ہے، لیکن ناکام ہوئے ہیں، وہ خود تمہارے پاس چل کے آئی ہے، تو اس سے بڑی ہمارے لیے سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم جاتے ہیں تمہارا دوسرا نکاح اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں ایک سے زیادہ نکاحوں کا رواج تھا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، یہ روایت ہے، میں اس کا آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، کہ کچھ دن ہو گئے، میری مصروفیات مشاغل تھی جانے میں، کچھ دن بعد ہم گئے، 10 دن بعد، 15 دن بعد، جو انہوں نے ایڈریس بتایا تھا پتہ وہاں پہنچ گئے۔ خاندان والوں نے بڑی آبھگت کی، بڑے شرف اور احترام کے ساتھ ہمیں بٹھایا، دعوت دی۔ ان کے والدین سے جب ہم نے حقیقت حال ذکر کی، انہوں نے ہمیں کھانا شانا کھلانے کے بعد اس لڑکی کے والد کہنے لگے کہ میں معذرت کرتا ہوں، لڑکی اب انکاری ہو گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اب حضرت عبد المطلب حیران کہ میں قریش کا سردار ہوں، اور یہ ہماری جو ہے نا کیا ہے سرداری کے، ہماری غیرت و حمیت کے خلاف ہے کہ خاندان والے خود ہمیں بلا رہے ہیں، خود آفر کر رہے ہیں رشتے کی، ہم ان کے پاس آتے ہیں اب انکار کر رہے ہیں۔ 12 غصے میں آ گئے عبد المطلب، پوچھنے لگے کہ وجہ کیا ہے؟ اب اس لڑکی نے جو وجہ بتائی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ نور نبوت کس طرح جگمگاتا تھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ جس وقت میری کنویں پہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی اس وقت میں نے اس نوجوان کے پیشانی کے اندر ایک نور دیکھا تھا، تو اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی تھی کہ یہ نور آگے منتقل ہوگا اس کی بیوی کے اندر، تو میرے دل میں آیا کہ میں بیوی بن جاؤں اور سعادت مند بیوی میں بن جاؤں کہ جس کے شکم کے اندر، جس کے رحم کے اندر یہ نور آئے۔ لیکن آج جب یہ ہمارے گھر میں آئے تو وہ مجھے نور نظر نہیں آ رہا۔
اب حضرت آمنہ کے ساتھ ملاپ ہو چکا تھا اور حضرت آمنہ کا حمل ٹھہر چکا تھا اور وہ لڑکی سچی تھی کہ وہ نور نبوت حضرت آمنہ کے شکم کے اندر منتقل ہو چکا تھا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نور نبوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ دادا کے اندر پیشانی کے اندر اس قدر واضح طور پہ جگمگاتا تھا, لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کوئی عام نور نہیں ہے, عام روشنی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ حالات ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے پیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ ہر ماں کو مشقت ہوتی ہے, اذیت ہوتی ہے حمل کے بعد, لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور جب میرے پیٹ میں تشریف لائے, میرا بیٹا جب میرے پیٹ میں تشریف لایا, پہلے سے زیادہ میرے لیے آسانی ہوگی چلنے میں, پھرنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, اور یہ حمل باعث اذیت ہونے کے بجائے میرے لیے باعث رحمت بنا, باعث رحمت بن گیا. کوئی ہے دنیا میں مثال, کوئی عورت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ حمل میں میرے لیے زیادہ آسانی ہے؟ نہیں. جتنی بھی بڑی نیک اور متقی اور پرہیزگار عورت ہو, یہ تو ایک دنیا کا سچ ہے کہ حاملہ عورت کو مشقت ہوتی ہے اٹھنے میں, بیٹھنے میں. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ پورے 9 مہینے گزر گئے, ایک مرتبہ بھی مجھے کبھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی چلنے پھرنے میں, اٹھنے بیٹھنے میں. یا علیہ الصلوۃ والسلام جب شکم مادر میں آئے ہیں تو اتنا باعث راحت بن کے آئے ہیں, باعث سکون بن کے آئے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے حمل ٹھہرا اور جب میں حاملہ ہوئی تو میں جب جاتی تھی تو راستے میں مجھے غیب سے آوازیں آتی تھی, ابشری یا آمنہ, ابشری یا آمنہ, اے آمنہ تمہیں بشارت ہو, تمہیں مبارکباد ہو, خوشخبری ہو. میں حیران ہوتی تھی اس بات کی خوشخبری دی جا رہی ہے, کس بات کی؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں جا رہی تھی, پہاڑوں کے ساتھ سفر کر رہی تھی, پہاڑی علاقے میں مکہ کا. کہتی ہے کہ ایک غیب سے آواز ہے, ابشری یا آمنہ, کہ آپ کو خوشخبری ہو. تو میں نے کہا کہ تم نظر بھی نہیں آتے اور خوشخبریاں بھی دے رہے ہو, کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو؟ تو غیر سے آواز آئی کہ ہم نظر آنے والی مخلوق نہیں ہیں, بہرحال تجھے مبارکباد دینے آئے ہیں. فَإِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِأَحْمَدَ, تیرے شکم کے اندر ایک ایسا بیٹا اور ایک ایسا حمل آ چکا ہے, اور وہ نبی آ چکا ہے جو نبی رحمت بن کے آئے گا, جس کا آسمانوں کے اوپر احمد نام ہے اور پوری دنیا کے اندر اپنے دین کو غالب کرے گا. تمام فرماتی ہیں کہ یہ بات میرے اوپر سے گزر گئی. اس وقت نبوت اور رسالت کا کوئی سلسلہ نہیں تھا, مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ احمد نام بھی کوئی نہیں ہوتا تھا, اس وقت بتوں کے نام پہ نام رکھے جاتے تھے. بہرحال کہتے مجھے یقین تھا کہ کچھ ہونے والا ہے, جس طرح کی میں بشارتیں دیکھ رہی تھی, اگرچہ مجھے حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن بشارتیں نظر آ رہی تھی. آپ حیران ہوں گے کہ حضرت حسان فرماتے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد حضرت عبداللہ کی پشت سے حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہا صلوات اللہ علیہ وسلام اللہ علیہ کے شکم اقدس کے اندر آئے, اس وقت کی کیفیات کیا تھی؟ حضرت حسان فرماتے ہمیں تو کچھ معلوم نہیں تھا. کہتے میں مدینہ میں ہوتا تھا اور اس وقت ایک یہودی بہت بڑا کاہن جو ہر وقت اپنی عبادت گاہ کے اندر رہتا تھا, خلوت میں رہتا تھا, کبھی وہ منظر یہاں پہ نہیں آتا تھا. ایک دن میں نے دیکھا کہ صبح آ کے پہاڑ کے چوٹی کے اوپر کھڑا ہو کے چوٹی کے اوپر کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو قد طلع نجم احمد, احمد کا تارا طلوع ہو چکا ہے, محمد کا تارا طلوع ہو چکا ہے. لوگ حیران ہوئے کہ کیا مطلب؟ کہنے لگا کہ آخری نبی جو اس امت میں آنا تھا, جس کا آسمانوں پہ نام احمد ہوگا, دنیا پہ نام محمد ہوگا, وہ تارا اپنے مدار میں آ چکا ہے, وہ تارا اپنے برج میں آ چکا ہے. مطلب یہ ہے, لوگوں نے جب حقیقت پوچھی کیا مطلب, تو وہ کہنے لگا کہ وہ تارا اپنی شکم مادر میں آ چکا ہے, یعنی حمل ٹھہر چکا ہے. یعنی حضور ابھی اپنی ماں کی شکم میں آئے ہیں, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر شان کا اہتمام کر رہے ہیں کہ غیب سے بشارتیں دی جا رہی ہیں. یہودیوں کے کاہن, یہ جو کاہن ہوتے ہیں نا کاہن, ان کے پاس جنات جا کر آسمان کی خبریں لاتے ہیں اور ان کو بتاتے تھے, پھر وہ اپنی طرف سے تھوڑے مبالغے بھی کرتے تھے. آسمان کی خبریں یہ ملتی تھی. کسی جن نے آ کے بتایا ہوگا کہ آسمان پہ یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جس نبی کو ہم بھیجنے والے ہیں وہ ماں کی شکم کے اندر چلا گیا ہے. بہرحال, اور آپ اس سے زیادہ عجیب اور پرحیرت قسم کی حدیث آپ سنیے, اور یہ حدیث بیان کی محدث ابو نعیم نے, دلائل النبوہ کتاب کا نام ہے, اور اس کے راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کی پشت سے اپنی ماں حضرت آمنہ کے شکم کے اندر آئے, یعنی جس وقت یہ نور نبوت شکم مادر میں منتقل ہوا, یہ حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پرندوں چرندوں تمام جانوروں کو حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری خبر سنا دی فرشتوں کے ذریعے, اور سارے جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے.
مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو، مغرب کے جانور مشرق کے جانوروں کو بڑی فصاحت کے ساتھ مبارکباد دینے لگے کہ وہ ہستی جن کی خاطر یہ کائنات کو سجایا گیا اور جن کے اوپر نبوت کا تاج، ختم نبوت کا تاج رکھا گیا، تمام انبیاء کی سرداری کا تاج رکھا گیا، آج وہ ہستی اپنی ماں کے شکم کے اندر منتقل ہو چکی ہے۔ یہ حدیث آپ کو سنایا جا رہا ہے، یعنی تمام پرندے ایک دوسرے کو اڑ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، جانور ایک دوسرے کو بشارت دے رہی ہیں، سمندر کی مچھلیاں ایک دوسرے کو بشارت دے رہی ہیں کہ آخری نبی جنہوں نے آخری پوری دنیا کے اندر ایمان کی روشنی کو پھیلانا ہے، پوری دنیا سے کفر کے اندھیرے اور ظلمت کو ختم کرنا ہے، وہ نبی رحمت اپنی ماں کے شکم کے اندر منتقل ہو چکے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے، جس کی ایک جھلک میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، یعنی آپ دیکھیں آمد سے قبل اس قدر اہتمام، اس قدر انتظام ہو رہا ہے۔ اب اگلے جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر، وہ عین ولادت کے وقت پوری دنیا کے اندر کیا تغیرات آئے، بی بی آمنہ نے کیا دیکھا، اپنی آنکھوں سے کیا تغیرات دیکھے، حضور کی شان و شوکت سے ماں کے پیٹ سے باہر آئے، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا تھی، کس انداز سے باہر آئے، منہ سے نکلنے والا پہلا کلمہ کیا تھا، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ سنتے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، عقیدت اور محبت کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک ذکر کی برکت سے ہمارے ایمان کے اندر بھی اضافہ فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کے اندر بھی اضافہ فرمائے، اور یہ محبت جا کر منتج ہو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع پر، کہ ہم مجبور ہو جائیں کہ ہم نے پھر کسی اور کی اتباع نہیں کرنی، صرف اور صرف اپنے پیارے نبی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ آپ حضرات کی اس بیٹھنے کو قبولیت شرف قبولیت عطا فرمائے، وآخر دعوانا فرمائے، وآخر دعوانا فرمائے۔